کہانی شروع ہوتی ہے ایک بزرگ عورت سے۔ نام تھا ہنا۔ دل میں بس ایک کسک، ایک بچے کی تمنا۔ ہر رات وہ ہاتھ اٹھاتی، یا اللہ اگر تو مجھے ایک بچہ دے دے تو میں اسے پوری زندگی تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ ماں بنی۔ پر جب بچے کو دیکھا تو وہ بیٹی تھی۔ ہنا رونے لگی، یا اللہ میں نے لڑکا مانگا تھا تاکہ تیرے گھر کی خدمت کرے، لیکن یہ تو لڑکی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت تو دیکھو، اللہ نے اس لڑکی کو ایسا مقام دیا جو دنیا کے کسی عورت کو نہیں ملا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی شہزادیاں سیریز، اور ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی ہستی اور بہت بڑے عظیم شخص کی، جس کے پاک ہونے کی دلیل خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں دی ہے۔ تو چلیے بنا تاخیر کرے ہم شروع کرتے ہیں آج کی سیریز۔ اور آج کی سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخص کے بارے میں جن کا نام ہے مریم۔ مریم علیہ السلام چھوٹی تھی، مگر ان کی روح میں نور تھا۔ ان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے نبی زکریہ علیہ السلام کو دے دی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتی تھی جہاں صرف عبادت تھی، تسبیح تھی، سکون تھا۔ ایک معجزہ یاد ہے، جب زکریہ علیہ السلام اس حجرے میں جاتے تو وہ دیکھتے کہ وہاں تازہ پھل، کھانا سب رکھا ہوتا۔ انہوں نے پوچھا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ مریم مسکرائی اور بولی، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ بچپن سے ہی اللہ پر اتنا بھروسہ، اسی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل بنایا۔ ایک روز مریم علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف تھی، مسجد میں تنہا۔ تبھی اچانک ایک روشنی چمکی۔ انہیں لگا شاید کوئی آدمی آ گیا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت ڈرو اے مریم، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اور پھر وہ الفاظ جو ان کی زندگی بدل دینے والی تھی، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں پاک رکھا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر افضل بنایا ہے۔ مریم کے آنسو نکل گئے۔ اتنی عزت، اتنا پیار، لیکن فرشتہ رکا نہیں۔ اللہ تمہیں ایک پاک بیٹا دینے والا ہے۔ مریم گھبرا گئی اور رو پڑی، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ مجھے کسی مرد نے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے گھر سے دور ایک سنسان جگہ پر چلی گئی۔ پورا سفر اکیلے پن کا، درد کا، امتحان کا۔ ولادت کے وقت درد اتنا بڑھ گیا کہ مریم علیہ السلام نے کھجور کے پیڑ کے نیچے سہارا لیا اور رونا شروع کر دیا۔ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ سوچو، ایک پاک عورت، لوگوں کا الزام، ایک اکیلی ماں، کتنا بڑا امتحان تھا۔ تبھی اللہ کا پیار جاگ اٹھا۔ ایک آواز آئی، غم نہ کر مریم، تیرے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، کھجور کے تنے کو ہلا، تازہ کھجوریں تیرے پاس گریں گی۔ وہ کھجور، وہ چشمہ اللہ کا سیدھا انعام تھا ایک صبر کرنے والی عورت کے لیے۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور اپنی قوم کے پاس آئی۔ سب انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مریم، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ تم تو عمران کی پاک بیٹی تھی، تمہاری ماں اور تمہاری فیملی تو بہت اچھی تھی۔ مریم چپ تھی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ خاموش رہنا ہے، بس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ سب ہنس پڑے، پلنے کا بچہ کیسے بولے گا؟ اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدھر دنیا کا کوئی بچہ نہیں بولتا وہاں بول کر دکھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ یہ تھا ان کا پہلا معجزہ، اور یہ معجزہ مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ قرآن میں مریم کا نام 34 بار آتا ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور عورت کا نام نہیں آتا۔ ایک پوری سورہ ان کے نام پر ہے، سورہ مریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہے۔
اور آسیہ فرعون کی بیوی۔ یعنی مریم علیہ السلام کا مقام صرف ایک ماں کا نہیں، ایک عبادت گزار، ایک متقی، ایک صبر اور حیا کی مثال کا مقام ہے۔ مریم علیہ السلام سکھاتی ہیں جب دنیا الزام لگائے اللہ تمہارا پکش لیتا ہے، اکیلا پن تکلیف دیتا ہے، اور اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ حیا اور ایمان کا مقام بہت اونچا ہے۔ عورت ایک بچے کو پیدا کر کے بھی دنیا کی سب سے عظیم ہو سکتی ہے۔ قربانی، عبادت اور توکل، یہی مریم کے راز کمال ہے۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں، ایک روحانی سفر ہے۔ اگر ہم صرف ان کے ایک گن بھی اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور فروف اور دین چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو مریم علیہ السلام کی طرح حیا اور ایمان نصیب عطا فرمائے۔